بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختر مورل سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت کہانی سناؤں گی دو لوگوں کے بارے میں، ایک خوش اخلاق اور دوسرا تلخ مزاج یعنی کہ برے اخلاق کا مالک۔ تو کہانی سے پہلے میں آپ کو اخلاق کے بارے میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث سناؤں گی۔ بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے سب سے برا وہ آدمی ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں، کہ لوگ اس سے بچتے پھریں کہ اس کا شر جو ہے ہمیں ایسا انسان جو دوسرے لوگوں کے سامنے بدلحاظ ہوگا، برا طریقے سے پیش آنے والا ہوگا، اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ کنارہ کشی کر لیں، اس سے ملے نہ۔ اسی طرح طبرانی میں ہے، عمدہ اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح پانی برف کو پگھلا دیتا ہے، اور برے اخلاق انسان کے اعمال کو اس طرح بگاڑ دیتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ کہ اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق جو ہوتے ہیں وہ جس طرح برف کو پگھلا رہا ہے، اس طرح گناہوں کو پگھلا رہے ہیں، گناہوں کو ختم کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں برے جو اخلاق ہیں وہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ انسان میں برائیاں لے آتے ہیں، برائیوں کا سبب بن جاتے ہیں انسان کی زندگی میں۔ انسان ایک دفعہ کوئی برائی کرتا ہے، اس کے برے طریقے سے کرتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اور یہی گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے وہ اس طرح سے۔ مطلب یہ ہے۔ اب میں آپ کو کہانی سناؤں گی، اس کا بھی نام یہی ہے، کڑوا شہد۔ شہد تو میٹھا ہوتا ہے، تو پھر شہد کڑوا کیسے ہو گیا؟ بد اخلاق انسان کے ہاتھ سے دی ہوئی میٹھی چیز بھی کڑوی ہو جاتی ہے، یہ مطلب ہے۔ ایک ہنسمکھ اور خوش اخلاق آدمی شہد کا کاروبار کرتا تھا۔ لوگ اس کی خوش مزاجی اور میٹھی باتوں پر ایسے فریفتہ تھے کہ اس کا شہد ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اگر کوئی بری چیز بھی سیل کرنے کے لیے لے آتا تو لوگ اس کو شہد ہی سمجھ کر لے لیتے تھے۔ اب ہوا کیا کہ یہ خوش مزاج انسان، اس کی خوش مزاجی کے باعث اس کی سیل ہو رہی ہے شہد کی۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک بد مزاج جو بندہ تھا، اس نے دیکھا کہ اس آدمی کا کاروبار بہت ترقی کر رہا ہے، تو بد مزاج آدمی اس کے کاروبار کی ترقی کو دیکھ کر جلنے لگا۔ اس نے سوچا اس کے شہد میں ایسا کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا ہے، چلو میں بھی یہی دھندا کر لیتا ہوں، کہ میرا بزنس نہیں چل رہا تو میں بھی یہی کام کر لیتا ہوں۔ اس کا بزنس کیوں نہیں چل رہا تھا؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے، تلخ مزاجی کی وجہ سے۔ اب اس نے سوچا کہ شاید بک رہا ہے تو میں بھی یہی کاروبار شروع کر دیتا ہوں۔ اس نے بھی شہد کا کاروبار شروع کر دیا، لیکن اس کی ترش روئی کو دیکھ کر لوگ اس کے نزدیک نہیں آتے تھے۔ وہی حدیث والی بات ہے کہ لوگ اس کے شر سے بچتے پھر رہے ہیں۔ سارا دن گلی کوچوں میں ہانک لگاتا، لیکن ایک گاہک بھی نہ آیا۔ رات کو تھک ہار کر خالی ہاتھ گھر گیا اور بیوی سے کہنے لگا، میرے شہد میں معلوم نہیں کیا خرابی ہے کہ کوئی خریدتا ہی نہیں۔ یعنی کہ اب اس نے اپنے آپ کو جج نہیں کیا کہ میری بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے جس کے باعث کوئی نہیں میرے قریب آ رہا۔ اس نے کہا نہیں، میرے شہد میں کوئی خرابی آ رہی ہے کہ کوئی میرے قریب نہیں آنا پسند کر رہا، کوئی خرید نہیں رہا اس کو۔ بیوی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ بیوی جو تھی نا وہ سمجھدار تھی، وہ اپنے ہسبینڈ کو جانتی تھی، تو اس نے ہنس کے جواب دیا مسکرا کے کہ شہد میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ مزاج کو بہتر کریں۔ تلخ مزاج آدمی کا شہد بھی تلخ ہوتا ہے۔ اس نے اس کو سمجھایا کہ تلخ مزاجی کی وجہ سے آپ کی سیل نہیں ہو رہی۔ اللہ آپ کو بہت بہت کامیابیاں عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔